فاضل جلیل مقرر خوش بیان واعظ شری رضا حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مصطفیٰ نقشبندی صاحب آپ بھی اس محفل پاک میں تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ آپ کے خطاب ذیشان سے مستفید بھی ہوں گے. اس کے علاوہ اسلام آباد جی پی او کے ہمارے افسران بالا جناب میاں جہانگیر اختر صاحب، گلستاج احمد کیانی صاحب، جناب فہیم صاحب اور دیگر جتنے بھی اسٹاف قرب و جوار سے تشریف لائے ہیں، میں منتظمین محفل کی طرف سے سب کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اس محفل پاک کو رونق بخشی ہے. اب اس کے بعد میں مختصر وقت کے لیے جناب صوفی مبارک الخیری صاحب سے ملتمس ہوں کہ ہدیہ ناز شریف پیش فرماتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب مجھ سے کہ میں کیا تلاش کرتا ہوں، گناہ گار ہوں پردہ تلاش کرتا ہوں، گناہ گار ہوں پردہ تلاش کرتا ہوں. اے چاند کو ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں، ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا نبی سلام علیکہ، رسول سلام علیکہ، یا حبیب
سلام علیکہ رب لے گیا مینوں جب شہر مدینے رب لے گیا مینوں جب شہر مدینے میرے مرشد لایا خود کے سینے ایک حاجی لایا خود کے سینے ایک بیماری سب گنا نوازا میری پہنچ جتوں تک ہے بیان آسا رب سونے سر وچ سنیاں رب سونے سر وچ سنیاں دل دیاں سب دعاواں ایک خواب سناواں نور فضاواں محلہ جنہیں عرش مولا جان فرشتے جان فرشتے سارے اصلوں جڑ گئے آقا نال رشتے او کلمہ والا بیڑا او کلمہ والا بیڑا اللہ نال چمدا جاواں نور فضاواں اینوں عارشاں سب نے بلایا مدینے والے آقا اینوں عارشاں سب نے بلایا شام شیرے گیا جس سے بھی نہ پایا شام شیرے گیا جس سے بھی نہ پایا کوئی تیرے تیرا قوت تمام سونیا تیرے وجود کیسا تاجدارے ختم نبوت تاجدارے ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں صوفی مبارک الخیری صاحب ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ ہماری اسٹیج کی زینت ہے اس محفل پاک کے روح رواں کہ جنہوں نے اس محفل پاک کی بیعت رکھی، آج سے دہائیوں قبل اس محفل پاک کا آغاز فرمایا اور الحمدللہ ان کے ہاتھ کا رکھا ہوا وہ سنگ میل آج بھی اسی طرح جاری و ساری ہے۔ میری مراد جناب محترم محمد لطیف صاحب جو کہ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، یہ آپ کی کوششوں آپ کی محبت کا یہ ثمر ہے کہ آج اس ڈپارٹمنٹ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے میلاد کی محفل جاری و ساری ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے محترم جناب شانویز اختر الخیری صاحب اور جناب قدیر کوکھر صاحب، آپ کی بھی خصوصی کاوش اور محنت ہے کہ جس کی بدولت آج کی خوبصورت بس میں ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اب اس کے بعد میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں عالم نبیل فاضل جلیل مقرر خوش بیان حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مصطفیٰ نقشبندی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے ملفوظات حسنہ سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت، اللہ ہو 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 اللہ ہو
یہ کسی لمحہ ضائع نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی پڑھا جائے اللہ اپنی بارگاہ میں فوراً قبول کرتا ہے۔ محبت سے ذرا جتنا زور ہے نا، میں عوامی سا خطیب ہوں، لیکن یہ ہے کہ آج الحمدللہ میں بڑا کنٹرول رہ کے باتیں کروں گا، آپ سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ جتنا ذوق ہے، جتنا زور ہے، جتنی محبت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اپنی پوری محبت کا اظہار کریں اور گنبد خضرا کے مکین آقا پر پورے جوش سے درود و سلام پڑھیں کہ ہم یہاں پڑھیں اور کملی والا گنبد خضرا میں ہمارا درود سماعت فرما لیں۔ پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ رسول ذکر نبی
کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں، ذکر نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں، فوراً درخت دوڑا شاخیں جگا جگا کر، فوراً درخت دوڑا شاخیں جگا جگا کر، جب سن لیا کہ مجھ کو آقا بولا، جب سن لیا کہ مجھ کو آقا بولا ہے، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا۔ عزت و تقریب کے لائق زینت مسند صدارت پیکر اخلاص و محبت فخر و سعادت پیر سید سرفراز حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ قدسیہ، پیکر اخلاص و محبت صوفی باسوا خلیفہ مجاز آستانہ علیہ مرشد آباد شریف جناب محترم صاحب خان صاحب دامت برکاتہ قدسیہ، پیر طریقت راہبر شریف، پیکر اخلاص و محبت جناب محترم پی محمد طیب الخیری صاحب دعوت برکات قدسیہ۔ اب آباد اسٹیج کی زینت ہے، میں فقیر سب بندہ ہوں، سبق سنانے کے لیے حاضر ہوتا ہوں، یہاں بھی سبق سنانے کے لیے حاضر ہوں۔ پیر صاحبان سادات اسٹیج کی زینت ہے، اور یہ حضرات اسٹیج پر موجود ہوتے ہیں تو پھر مجھے تقریر کرنے کی پڑتی۔ یہ نبی کے گھر والے ہیں، جیسے جیسے ان کا دل کرتا ہے تقریر ہوتی جاتی ہے۔ میں بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محترم محمد لطیف صاحب کہ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میلاد شریف کی بنیاد رکھی، اور آج یہ سفر جاری وساری ہے، رب کائنات قیامت کی صبح تک اسے جاری وساری ہے۔ مشکور و ممنون جناب محترم سردار محمد رشید صاحب کا کہ انہوں نے اتنے سارے خوبصورت مہمانوں کے ساتھ مجھے حقیر کو بھی محفل میلاد میں دعوت کا شرف بخشا، رب العزت ان کی کابش کو اپنے لگا دیا۔ جو فرمائے یہ میلاد شریف مجھے کتنے بجے تک تھوڑا سا ٹائم ہے اور مجھے پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ سب حضرات گریجویٹ تشریف فرما پڑھے لکھے حضرات ہیں، تو بات سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے عام لوگوں میں، لیکن جہاں پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہوں وہاں پہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ رحمت صاحب میں بڑے عرصے سے جانتا ہوں، نگاہ پڑی ہے میری، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ میں جو کہ ناموں سے واقف نہیں ہوں، جی پی او کے افسران بالا بھی تشریف فرما ہے، رب العزت سب کا نام میں بگا لیا۔ میلاد میرے رب نے بنیاد رکھی، عرصہ پہلے زمانہ گزرا، کیونکہ میلاد ذکر مصطفیٰ کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ ذکر مصطفیٰ کا نام میلاد ہے، اور اس کی بنیاد میرے خالق نے عرش اعظم پر فرشتوں کو بلایا، نبیوں کو بلایا، کائنات کے ہر بندے کو بلایا، خود صدر محفل میرا رب ہوا اور ارشاد فرما دیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ آئے مبارکہ کے جملوں پہ آپ ذرا نگاہ فرمائیے گا، میں جلدی جلدی آگے نکل جاؤں گا۔ میرا رب کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے، لَمَا آتَيْتُكُمْ، میں تمہیں دوں گا،
من کتاب و حکمہ، کتاب سے، من سے کا معنی دیتی ہے، من کتاب، کتاب سے کچھ تمہیں دوں گا، ساری کتاب نہیں، لفظوں پہ ذرا قرآن کے الفاظ ان پہ ذرا غور کیجئے، کیونکہ پڑھے لکھے حضرات ہیں، میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کروں گا، صرف قرآن اور حدیث پہ ہی رہوں گا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، میں تمہیں کتاب سے دوں گا، ساری کتاب نبیوں تمہیں میں نہیں دوں گا، ساری کتاب نہیں دوں گا، کتاب میں سے کچھ حصہ کاٹ کے ایک کو دے دوں گا، کچھ حصہ کاٹ کے دوسرے کو، کچھ تیسرے کو، کچھ چوتھے کو، کچھ پانچویں کو، کرتے کرتے 1,00,000 کم و بیش 24,000 سارے نبیوں کو کتاب میں سے کچھ 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 دیتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، حکمت، اور حکمت سے بھی وہ عاطفہ ہے، حکمت سے بھی کچھ دوں گا، ساری حکمت نہیں دوں گا، کتاب سے کچھ دوں گا، حکمت سے کچھ دوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آئے گا۔ سبحان اللہ، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، کملی والا آیا، سونا آیا، بددغا کے چہرے والا آیا، بدلیل کی زلفوں والا آیا، علم نشرف کے سینے والا آیا، یاسین کے دانتوں والا آیا۔ رب بھی کہتا ہے ہاں، ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آئے گا۔ سبحان اللہ، دو باتیں ہو گئی، خطاب کس سے تھا؟ نبیوں سے، اخذ اللہ میثاق النبیین، خطاب نبیوں سے، وعدہ لیا گیا نبیوں سے، بلایا کس کو؟ اپنے رسول، رسول کو، وعدہ نبیوں سے، جب آنے کی باری آئی تو کہا پھر نبی نہیں آئے گا، اب میرا رسول آئے گا۔ سبحان اللہ، جنہیں سمجھ آئیے ذرا محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ، چس والی باتیں میرا رب بڑا خوبصورت بیان فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی بولی سے بڑھ کر کس کی سونی بولی ہوگی؟ کہا نبیوں سے وعدہ لیا، جلسہ نبیوں سے کیا، اور کہہ دیا آئے گا میرا رسول۔ سبحان اللہ، اب پتہ چلا کہ رسول نبی سے بڑا ہوتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے پر ہر نبی رسول نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ فرمایا نبیوں میں نے تم سے وعدہ لیا ہے، اپنا رسول بھیجوں گا۔ اللہ سنے کرنا کیا ہے؟ فرمایا دو چیزیں دوں گا، کتاب سے حصہ دوں گا، حکمت سے حصہ دوں گا، بدلے میں دو چیزیں دوں گا۔ سبحان اللہ، دو چیزیں دینی ہیں، کتاب سے، دو لینی ہے، حکمت سے دو لینی ہے۔ اللہ سنا وہ کون سی؟ فرمایا لا تؤمنن بہ، اس نبی پر جسے میں بھیجوں گا اس پر ایمان لانا ہے۔ اللہ، ایمان کا تعلق کتاب سے ہوتا ہے، ایمان کا تعلق کتاب سے، کتاب سے، اس لیے دینے میں پہلے کتاب کا لفظ، لینے میں پہلے کتاب سے حاصل ہونے والی چیز کا نام۔ کتاب کا تعلق پہلے، اب کتاب سے ایمان ملتا ہے، اب جو ایمان کتاب سے ملتا ہے رب نے کہا وہ پہلے اس نبی پر ایمان لانا ہے۔ دوجا میں نے تمہیں حکمت دی تھی وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اس رسول کی مدد بھی کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مدد بھی کرنی، اس رسول کی مدد بھی کرنی ہے۔ مدد کا تعلق حکمت سے ہوتا ہے، مدد کا تعلق حکمت سے ہوتا ہے۔ مثال دے دو، حضرت مجھے آپ کی مدد درکار ہے، کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہاں سے اسلام آباد امام سرکار جانا ہے، کہا مدد درکار ہے۔ اب حکمت عملی کا یہ مظاہرہ ہے
جائے تو 200 روپے لے لے گی، یہاں سے میں آپ کو اپارے چھوڑ دیتا ہوں، وہاں سے 20 روپے میں آپ بری امام چلے جائیں گے. یہ حکمت ہے، سوچ ہے بندے کی. اس سوچ کے تحت مدد کی جاتی ہے. میرا رب کہتا ہے میں نے تمہیں جو حکمت دی اس حکمت کے تحت اے نبیو تم نے مصطفیٰ کا مدد کرنی ہے. مصطفیٰ کی مدد کرنی ہے. سبحان اللہ. یہی سارا میلاد ہے. سبحان اللہ. یہی سارا میلاد ہے. پھر آدم آئے نا تو انہوں نے کہا اللہ سونا مجھے معاف کر دے. فرمایا نہیں معافی نہیں ملے گی. اللہ مجھ سے لفظش ہوگی. فرمایا نہیں معافی ملے گی. 365 سال روتے رہے. ایک دن بولے سونا اللہ وہ عرش کے کنگروں پہ تیرے نام کے ساتھ جس کا نام لکھا ہے اس کے صدقے مجھے معاف کر دے. میرے سونے رب نے کہا یہ کہاں سے دیکھا؟ کہا وہ عرش کے کنگروں پہ دیکھا تھا. کہا اس کا صدقہ کوئی مانگے تو میں کائنات اسے دے دے. اس کا صدقہ مانگنے والوں کو میں کائنات دے دیتا ہوں، بادشاہ بنا دیتا ہوں، تاجور بنا دیتا ہوں. جا تو نے معافی مانگی ہم نے تجھے معاف کر دیا. سبحان اللہ. نبی چلتے گئے، وقت گزرتا گیا. ہر نبی اپنے اپنے دور میں مصطفیٰ کی ذاتی اقدس پر ایمان بھی لایا، کملی والے کی مدد بھی. سارے نبی کرتے رہے. کرتے حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کا دور انور آ گیا. کسی نے پوچھا سونے اللہ کے نزدیک تیری شان کیا ہے؟ تیری شان کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میری شان چھوڑ، میں تجھے بشارت دیتا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے. میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے. اللہ کا محبوب ہوگا، کائنات کا مالک ہوگا. رب نے کائنات کی ساری کنجیاں کملی والے حبیب کو عطا فرما رکھی ہوں گی. کائنات کا مالک ہوگا، اللہ کا محبوب ہوگا. میرے بعد وہ رسول آئے گا، اس کا نام آسمانوں پر احمد ہوگا، زمین پر اس کملی والے کا نام محمد ہوگا. آسمانوں پہ احمد، زمین پہ محمد. جس نے محمد کہا وہ تر جائے. ایویں تو نہیں کوٹ میٹر تو آواز آئی محمد کریں دے گزر گئی. محمد گزر گیا. میرا کملی والا زمانے میں تشریف لے آیا. مصطفیٰ کا دور ہے. چونکہ میلاد بڑا لمبا ہے، میں صرف آپ کو ایک دو باتیں عرض کروں گا، سبق سنوں گا. کملی والا مکہ سے ہجرت فرمائی، مدینہ الرسول میں تشریف فرما. ایک وقت ایسا ہے میرے قریب نبی اپنے کشافہ نبوت میں تشریف فرما. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کملی والے کے پاؤں کی جانب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا انا اسمع صوتا ابا بکر صدیق هل انت تسمع. ابو بکر مجھے آواز آ رہی ہے، کیا یہ آواز تجھے بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک آواز مجھے آ رہی ہے. سونیا تجھے بھی آواز آئی ہے کہ نہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق ہاتھ باندھ دے یا رسول اللہ نہیں آئی آواز. پھر میرے نبی نے فرمایا انا اسمع صوتا ابا بکر صدیق هل انت تسمع. مجھے ایک آواز آ رہی ہے، کیا وہ آواز تجھے بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟
دوسری باری پھر صحابی نے پوری قوت لگائی لیکن آواز نہیں آئی کیونکہ کملی والے کے کان کہاں صحابی کے کان کہاں. سبحان اللہ. تیجی باری میں جو میرے نبی نے فرمایا نا سنیا میں نے ایک آواز آ رہی ہے تن آ رہی کہ کوئی نہیں. صحابی کا جو عقیدہ ہے کہ نبی جو فرماتا ہے وہ غلط تو ہوتا ہے نہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے سنیا مجھے اجازت دے میں ذرا دیکھوں یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر جاؤ جاؤ دیکھ کے آؤ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. میرے نبی کے غلاموں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گھومنے لگے. ایک نکرے میں گئے آواز کو نہ آئی, دوسرے نکرے میں گئے آواز کو نہیں آئی, تیسرے نکرے میں چلے گئے. مدینے کی گلیوں میں ابو بکر صدیق گھوم رہے ہیں کہاں سے کملی والے کی آواز آ رہی ہے. گھومتے 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 ابو نعیم انصاری کے گھر والے محلے میں ابو بکر صدیق جب پہنچے اندر سے آواز آ رہی تھی. کہنے والا پڑھ رہا تھا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آواز سنی سیدنا صدیق اکبر پیر جما کے کھڑے ہو گئے. پھر سننے لگے اگلے کہنے والا کیا کہے گا. اندر سے دوبارہ آواز آئی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سیدنا ابو بکر صدیق پاؤں جما کے کھڑے ہیں سن رہے ہیں. اندر سے کیسی کیسی آوازیں آ رہی ہیں. اندر سے قرآن پڑھا جا رہا ہے. کملی والے کے آنے کے تذکرے کیے جا رہے ہیں. ابو بکر صدیق سن کر دوڑتے ہوئے کملی والے کی بارگاہ میں آئے. کملی والے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ تیری ذاتی اقدس پہ قربان ہو جائیں. ابو نعیم انصاری کے گھر میں محفل میلاد سجی ہوئی. سبحان اللہ. امام حاکم نے المستدرک للحاکم میں اس روایت کو نقل فرمایا. کملی والے ابو نعیم انصاری کے گھر میں میلاد کی محفل سجی ہے. تیرے آنے کے تذکرے کیے جا رہے ہیں. بیان کرنے والا کبھی تیرے چہرے کا تذکرہ کرتا ہے, کبھی تیری زلفوں کا تذکرہ کرتا ہے, کبھی تیرے سینے کا نام لیتا ہے, کبھی آقا تیرے دندان مبارک کا نام لیتا ہے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر چل پھر وہاں چلتے ہیں. سبحان اللہ. چل وہاں چلتے ہیں جہاں ہمارا ذکر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اہمیت نہیں ہم کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے ساتھ مل جائے ممکن ہے میلاد کی محفل سے اٹھے رات کو نہیں بھلا آ ہی جائے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا
راوی نے نقشہ کھینچا کہا کملی والے تشریف فرما چل رہے ہیں مدینے کی گلی میں تو یقیناً ابو بکر صدیق تو پیچھے چلیں گے تو میرے رب کو یہ منظر پسند ہے فرمایا جبریل تو بھی جا تو بھی جا اب جبریل کا سٹیٹس ہے آپ سٹیٹس والے لوگ سمجھ جائیں گے جبریل کا سٹیٹس ہے کہ وہ کہیں اکیلا نہیں جاتا اکیلا وہ کہیں نہیں جاتا وہ جب چلتا ہے تو کم از کم 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ جلوس جو ابو نعیم انصاری کے گھر کی طرف چلا میرے قریب نبی تشریف فرما ہے ابو بکر صدیق تشریف فرما ہے جبریل امین تشریف فرما ہے کم و بیش 70,000 فرشتوں کا یہ ٹولہ میرے نبی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب اگر تخیل دیکھیں تو یوں بنتا ہے کہ کملی والے نے ابو بکر صدیق کو ضرور ہاتھوں سے پکڑا ہوگا تو جبریل چونکہ فرشتوں کا سردار ہے لیکن رسول کے سامنے تو اس کی مجال نہیں کہ وہ مقابلے میں چلے نہیں سمجھ آئیے پیچھے ہی ہے خیر میں جلدی سے آگے جاتا ہوں یہ قافلہ ابو نعیم انصاری کے گھر پہ جا پہنچا ابو بکر صدیق نے دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کی تو مصطفیٰ نے فرمایا لے جا اج میں خود کھٹکھٹاؤں گا میرے آقا نے جو دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ تو کھلا تھا ابو نعیم انصاری نے اندر سے کہا سویا جو بھی ہے آ جاؤ میلاد کی محفل سجی ہے دروازہ تو کھلا ہے دوسری بار پھر میرے مصطفیٰ نے دروازے کو کھٹکھٹایا تو یہی سونے آ جا دروازہ تو کھلا ہے میلاد کی محفل جو جاری ہے تیسری بار جب دستک ہوئی تو پھر ابو نعیم انصاری اٹھے کہا دیکھوں تو صحیح یہ ہے کون جس نے تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا مصطفیٰ کے غلاموں جب ابو نعیم انصاری دروازے پہ پہنچے نا تو حیرت کی انتہا ہوگی جس مصطفیٰ کو چاہنے کے لیے پانے کے لیے جس نبی کی قربتوں کے لیے جس نبی کے جوار میں پہنچنے کے لیے اتنی ساری سائی کی تھی وہ کملی والا دروازے میں موجود ہوتا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر ابو نعیم انصاری خوش ہو گئے تڑپے روئے او لوگوں میرے گھر میں مصطفیٰ تشریف فرما ہے میرے گھر میں کملی والا آ گیا ہے خوش ہوئے تڑپے کہا سویا اندر آ جا میرے مصطفیٰ نے جو اندر قدم رکھا نا تو چونکہ رجپال نبی ہے میرے نبی نے فرمایا سال ابا نہیں مانگ کیا مانگتا ہے وہ ابو نعیم دوسرے تھے جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے وضو کرایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سال ابا نہیں وہ اور ابو نعیم ہے یہ اور ہے فرمایا سال ابا نہیں مانگ کیا مانگتا ہے سیدنا ابو نعیم انصاری کھڑے ہیں سنیا تو آ گیا اور کیا چاہیے سبحان اللہ ساری کائنات جو میرے گھر آ گئی اب مجھے اور کیا چاہیے سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کملی والے کا سمندر جو رحمتوں والا ہے وہ جوش مانا مانگ لے کچھ فرمایا نہیں میرے نبی نے دوسری بار بولا سال ابا نعیمہ مانگ جبریل امین جیسا فرشتہ کہنے لگا مانگ لے کہا نہیں تیرے عقیدے میرے عقیدے میں فرق ہے یہ عشق کی بات ہے تیرے عقیدے میرے عقیدے میں فرق ہے کہا کیا فرق ہے کہا تیرے عقیدے میں فرق یہ ہے کہ تو چاہتا ہے کہ مصطفیٰ عطا فرمانے پہ آئے ہیں تو لے لوں میرا عقیدہ ہے یہ تشریف لے آئے ہیں تو اب سب کچھ مجھے دے کر جائیں گے یہی عقیدہ ہے قبلہ پیر صاحب کا سید صاحب کا آپ سب کا بھی یہی عقیدہ ہے میرا بھی یہی عقیدہ ہے کملی والا جس گھر میں تشریف لے آئے سب کچھ کائنات کی ساری دولتیں بندے کو عطا فرما کے جاتا ہے ابو نعیم انصاری نے سادے لفظوں میں کہا کسی سننے والے نے سنا نا تو تڑپ کر کہا فضل رب اولا اور کیا چاہیے فضل رب اولا چاہیے مل گئے
जैसे हैं वैसी अदा। अबू नईम तुझे कौन सी अदा चाहिए? कहा सालों का मुराफकत फिल जन्नत। कमली वाले जन्नत में तेरा साथ चाहता हूँ। आप जैसे हैं वैसी अदा। आप जैसे हमें तो वैसी अदा चाहिए। ये मेरे नबी का मिलाद है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। किसी ने पूछा सोने ये जो मिलाद है ये क्या है? अल्लामा इब्न हजर मक्की ने 10वीं सदी का ये मुहद्दिस है, इन्होंने अपनी किताब में लिखा। सफ़ा नंबर 6-7 का ये पूरी रिवायत मौजूद है। अबू बकर सिद्दीक बताओ मिलाद क्या है? मिलाद क्या है? आज मैं भी कह दूंगा मिलाद क्या है। कोई भी कह सकता है मिलाद क्या है। पूछने वाले ने पूछा अबू बकर मिलाद क्या है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपनी पूरी फाम और फरासत को इस्तेमाल करते हुए जुमला इरशाद फरमाया और मैं मन अनफक़ दिरहमन अला क़िराअत मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम काना रफ़ीक़ी फिल जन्नत। तर्जुमा किए जा रहा हूँ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं जो बंदा मिलाद मुस्तफा के पढ़ने पर 1 दिरहम खर्च करेगा, मिलाद मुस्तफा के किरात पर 1 दिरहम खर्च करेगा, सोनिया इनाम क्या मिलेगा? काना रफीकी, वो मेरा दोस्त होगा, मेरा दोस्त होगा। अरे सिद्दीक़ अकबर आप कहाँ होंगे? कहा मैं तो मुस्तफा के साथ हूँगा, मैं तो नबी के साथ हूँगा। जिसने मिलाद मुस्तफा पर 1 दिरहम खर्च किया वो बंदा मेरे साथ होगा फिल जन्नत, जन्नत में। सिद्दीक़ अकबर का फरमान, वो बंदा जन्नत में मुझ सिद्दीक़ के साथ होगा। पूछने वाले ने उमर फारूक से पूछ लिया सोनिया तेरा क्या ख्याल है? सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं मन अज़्ज़मा मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसने तो पैसे डाले थे, इसने तो पैसे डाले थे, पैसे थे तो डाले। अब जिसके पास पैसा नहीं वो क्या करेगा? मन अज़्ज़मा, जिसने ताज़ीम की मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, नबी पाक सल्लम की विलादत की जिसने ताज़ीम की, जिसने ताज़ीम की तो उसे क्या इनाम मिलेगा? कहा फकअन्नमा ग़ज़वत बद्र व हुनैन, वो इस तरह है जिस तरह गोया उसने ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा हुनैन में शिरकत की है। पूछने वाला उस्मान गनी के पास आया, मेरा आखिरी जुमला है, पूछा सोनिया तेरा क्या ख्याल है मिलाद मनाने वाले के लिए? कहा मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़िराअत मौलिदिन नबी, जिसने 1 दिरहम मुस्तफा के मिलाद पे ज़ाया किया, खर्च किया, फ़क़त अहयाल इस्लाम, उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। पीरों के पीर के पास आया, मौला अली तेरा क्या कहना है? कहा मन अज़्ज़मा मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यख़रुज मिनद दुनिया इल्ला बिल ईमान वला यदखुलुल जन्नता इल्ला बिगैरि हिसाब। जिसने मुस्तफा के मिलाद की इज्जत की, अज़मत की, ताज़ीम की, तौक़ीर की, गया मोहब्बत से बैठा, इश्क से बैठा, प्यार से बैठा, मैं अली फतवा देता हूँ वो नहीं मरेगा मगर मोमिन होकर मरेगा। वला यदखुलुल जन्नता इल्ला बिगैरि हिसाब, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा मगर
سے جنت عطا فرمانا. بڑی ساری باتیں کرنی تھی, وقت ہمیشہ حائل ہو جاتا ہے. زندگی نے موقع دیا, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. جس نے اس محفل میلاد میں تعاون کیا, رب العالمین اپنے نبی کی شان کے مطابق سب کو بڑھ چڑھ کر اس کا اجر عطا فرمائے. وما توفیقی اللہ کے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ حضرت علامہ صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں عالمانہ محبانہ بیان فرما رہے تھے اور بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کا میلاد بیان فرما رہے تھے. الحمدللہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہماری اس محفل کو رونق بخشی ہے سفیر عشق رسول شہنشاہ نقابت جناب وحید احمد وحید صاحب. میں آپ کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں اور منتظمین محفل کی طرف سے وحید صاحب سے گزارش ہے آپ آگے تشریف لیں. منتظمین محفل کی طرف سے شرکائے محفل کے لیے بذریعہ قرآن اندازی 5 عدد ڈیجیٹل قرآن پاک کا جو تحفہ ہے وہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. تو ابھی پیر صاحب قرآن اندازی کریں گے اور خوش نصیب جو 5 افراد ہیں ان کو ڈیجیٹل قرآن پاک کا تحفہ عطا فرمایا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد اشفاق ماشاءاللہ. دوسرے خوش نصیب ہے عمران علی. آج ہم نے پوری محفل میں جو بھی مہمان ہیں ان سب کے نام لکھا تھا. اس سے پہلے اسٹاف کو ہوتا تھا. اور تیسرا نام ہے جی محمد عتیق صاحب ماشاءاللہ. محمد اجاز صاحب اکاؤنٹ والے محمد اجاز صاحب. اور آخر جمیل عباسی صاحب. تمام دوستوں کو یہ نایاب مسلم مبارک. اللہ تعالیٰ ان کے عمل کرنے کی توفیق دے. مہربانی کرے پڑھے ابھی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس بات کا قبول منظور فرما. یا اللہ اس کو اپنے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی مقبول منظور فرما. یا اللہ جتنا منتظمین چھوٹے بڑے یا اللہ تیری بارگاہ میں سارے ایک ہیں, سارے تیرے بندے ہیں. اللہ سب نے اپنی طرف سے ساری کوشش کی ہے تیرے حبیب کے نام کی عظمت اور تیرے حبیب کی تشریفات پر اللہ خوشیاں منائی ہے. سب کے دل کی بلائیاں خیر نصیب فرما. اے اللہ آئندہ بھی اس سعی و کوشش کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس برکت سے سب کی دنیا کو بہتر فرما. کتنے حاضرین غائبین ساتھ موجود ہیں نہیں موجود ہیں, اللہ سارا جتنے کا اسٹاف اللہ سب پر مہربانی فرما. سب کی دنیا کی برکت نصیب فرما. دنیا کی اسلام کو آسان فرما. مال اللہ ظاہرات و شفا کی عطا فرما. پریشان حالوں میں پریشانی کو دور فرما. محترم لطیف صاحب جنہوں نے اس کام کا اجرا کیا تھا, اس کام کو شروع فرمایا تھا, اللہ کو دین میں برکت بنائیاں. جتنے ساتھی جو اس وقت موجود ہیں نہیں ہیں, اللہ سب کی دنیا و آخرت اچھی فرما. اللہ ان کو اپنے حبیب السلام کی روز محشر شفاعت نصیب فرما. اے اللہ اپنی نظر رحمت اور اپنے حبیب کی نظر رحمت سب کو نصیب فرما. آمین. اللہ جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں ان کو بھی نیک سنگت ہے, اور جن کے گھروں میں اولاد نہیں اللہ آباد کی خوشیوں سے مالا مال فرما. اے اللہ کس قسم کی حاجتیں ہیں اللہ بیمار ہیں شفا نصیب فرما, صحت و عافیت نصیب فرما. کتنے ساتھی بیمار ہیں اللہ حاضر ہیں, نام نہیں لی جا سکتے لیکن یا اللہ جن کے لیے کہا گیا ہے جس قسم کی حاجتیں لے کر بیٹھے ہیں اللہ مبارک محفل ہے, مبارک اس میں تیرے حبیب کا ذکر ہوا, تذکرہ ہوا ہے. اللہ تیرے حبیب کے خصائل و شمائل بیان کیے ہیں, ذکر ہوا تیرا. یا اللہ اس کے بدلے سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ مشکلات کا آسان فرما. تمام اللہ تعالی شفا نصیب فرما. حضرت علامہ عمل کو برکت نصیب فرما. اے اللہ کے دور بیان مزید برکت عطا فرما. اے اللہ جتنے حاضرین
دور و نزدیک سے آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کی بہت کاوش کرتے ہیں. اللہ ان کے دل عطا فرما, صحت واقعی سلامات فرما. جتنے سنگی ساتھ موجود ہیں, آئے ہیں نہیں آئے, اللہ جتنا بھی اسٹاف ہے جی کے تمام امت مسلمہ, تمام ملک پاکستان کی قوم پر اللہ رحم فرما. اللہ ہماری اس قوم کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما. یا اللہ اس ملک کی سرحدات کی حفاظت فرما, ہر قسم کے فتنہ و فساد سے اس ملک کو قوم کو محفوظ فرما. یا اللہ حزب اقتدار و اختلاف کو ہر لوگ یا اللہ پوری قوم کے ساتھ اپنے در اس پر جھکنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہدایت نصیب فرما. تمام عالم اسلام کو اللہ اتفاق و یقین نصیب فرما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة, توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.